السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر میں رکھنا اور اس کا کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے مختلف نظریات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ دن تک نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت اسی مہینے میں ہی، یعنی ذی الحج کے مہینے میں ہی ختم کر دینا چاہیے اور اس کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، جبکہ اس ویڈیو میں ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ قربانی کے گوشت کو ہم کتنے دن تک گھروں میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بڑی نعمت حلال گوشت بھی ہے۔ گوشت ایک ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی دستیاب ہوگی، چنانچہ اہل جنت کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میووں اور گوشت سے جو چاہیں۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جان لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ گوشت دنیا اور آخرت والوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ جان لیجئے کہ مرغی اور مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ، جبکہ چوپایوں یعنی 4 پاؤں والے جانوروں کے گوشت کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ گوشت میں آئرن، پروٹین اور وٹامن بی کمپلیکس وغیرہ مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے مفید ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مناسب مقدار میں گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ کھانا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وائٹ میٹ کی نسبت ریڈ میٹ میں چکناہٹ اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ریڈ میٹ کا ضرورت سے زیادہ کھانا کینسر، دل کے امراض، جگر اور معدے کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز جو لوگ پہلے سے ان امراض کا شکار ہوں، ان کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے معدے میں تکلیف، ڈائریا یعنی دست وغیرہ یا قبض وغیرہ کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق گوشت خوری کی کثرت نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ جس کا کولیسٹرول یا یورک ایسڈ بڑھتا ہو وہ گوشت نہ کھائے۔ محترم ناظرین، آئے اب جانتے ہیں کہ عید قربانی کے موقع پر سرخ گوشت کا استعمال کتنے عرصے تک فائدہ مند ہے اور کب کھانا حرام ہے۔ لیکن یہ بات بتانے سے پہلے ہی عرض کرتا ہوں کہ جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں تو ان کو سننے کے بعد کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں سن کر لوگ جو پہلے غریبوں کو تھوڑا بہت گوشت دے رہے تھے تو اب وہ پورے کا پورا بکرا اپنی فریج میں رکھ لیں گے، اور جو غریبوں کو پہلے کچھ حصہ ملتا تھا تو اب وہ بھی نہیں ملے گا۔ جان لیجئے کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، اور یہ عمل مستحب ہے یعنی پسندیدہ اور بہترین عمل ہے، تاکہ وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو بھی کھانے کے لیے گوشت مل سکے۔ تو اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھا ہے تو اس کو کتنے عرصہ تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے 2 حدیث بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2034 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا تھا لیکن اب ان کی اجازت ہے، قبروں کی زیارت سے روکا تھا اور اب اجازت ہے۔ اسی طرح میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع کیا تھا لیکن اب اجازت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کریں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے۔ سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ ناظرین، یہ 2 حدیث جو کہ صحیح حدیث ہے، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تک چاہے رکھ سکتے ہیں، اس کو سکھا کر رکھیں، سٹور کریں، فریز کریں اور جب تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ 3 دنوں میں ہی ختم کرنا ہے یا 1 مہینے کے اندر ختم کرنا ہے یا 1 سال یا 6 مہینے میں ختم کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر عبداللہ بن واقد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن واقد نے سچ کہا ہے۔ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ دیہاتی لوگ آ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانیوں کا گوشت 3 دنوں کی مقدار میں رکھو، پھر جو بچے اسے صدقہ کر دو۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ اپنی قربانیوں کی کھالوں سے مشکیزیں بناتے ہیں اور ان میں چربی بھی پگھلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور اب کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان ضرورت مندوں کی وجہ سے جو اس وقت آگے تھے تمہیں منع کیا تھا، لہٰذا اب کھاؤ اور کچھ چھوڑ دو اور صدقہ کرو۔ کچھ لوگ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں یا برا محسوس کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ صاحب شریعت نے اس سے منع کیا تھا جبکہ وہ ممنوعات وقتی تھی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی اجازت دے دی تھی کہ قربانی کا گوشت کھاؤ بھی اور صدقہ بھی کرو اور ذخیرہ بھی کرو۔ پھر اس حکم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانی کے گوشت کو کئی دنوں اور مہینوں تک ذخیرہ کرتے اور کھاتے تھے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، میں نے تو تمہیں ان آنے والوں کی وجہ سے روکا تھا یہاں پر ان کمزوروں اور غریبوں دیہاتی لوگوں کی غم خواری کرنے کے لیے روکنا مراد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، میں نے تمہیں ان آنے والوں کی وجہ سے روکا تھا جو آئے تھے، لہٰذا کھاؤ اور ذخیرہ کرو اور صدقہ بھی کرو۔ یہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ جمع کرنے کی ممنوعات ختم ہونے کی صراحت ہے اور اس میں کچھ گوشت صدقہ کرنے اور کھانے کا بھی حکم ہے۔ اب یہ بھی بات جان لیجئے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ذو الحج کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے اس میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے اور درست نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اوپر بیان کی گئی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی قباحت اور ممنوعات نہیں ہے، لیکن گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید قربان کے ایام میں کی جاتی ہیں،
اتنی شاید پورے سال میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ، ظہرانہ یعنی دوپہر کا کھانا اور عشاء یعنی رات کا کھانا تینوں ہی گوشت پر مبنی غذاؤں سے کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بد ہضمی اور پیٹ سے متعلق دیگر امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال فرمائیں۔ گوشت روزانہ کھانے کی بجائے وقفے وقفے سے کھائیں۔ گوشت کو سبزی کے ساتھ پکائیں، مثلاً بھنڈی گوشت، لوبیا گوشت، ٹنڈے گوشت وغیرہ۔ اس سے گوشت کے نقصان دہ اثر دور ہوں گے۔ گوشت اچھی طرح پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ کا استعمال اس کے نقصانات کو کم کرنے میں معاون ہے۔ اگرچہ گوشت کو لمبے عرصے تک فریز کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصہ تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے بھی گوشت میں جراثیم اور مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی کرو گے اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہوئی، اور ذرا حساب لگائیں کہ قربانی کے لیے جتنا بڑا جانور ہوگا اور اس کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ محترم ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو، یعنی آپ کے نام کا جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو اس جانور کے پاس رہو۔ یہ ارشاد سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے وجہ دریافت کی کہ اے ابا حضور، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ میں اپنے جانور کے پاس رہوں؟ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کی دو فضیلتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی حکمت جو اس ارشاد سے معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، ورنہ سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ معصوم ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی گناہوں سے پاک و مبرہ ہے، تو ان کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ موجود ہی نہ تھے کہ جن کی معافی مقصود تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری حکمت تب معلوم ہوئی جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت اور یہ انعام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قطرے کے ساتھ ہی اس شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود اور قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت
اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے، اس دوران آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، لیکن سن لو کہ دنیا میں 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا، اے حضرت، آخر وہ 3 قسم کے بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ ایسے کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی قربانی، حج، نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ محترم ناظرین، دل کے کانوں سے سنیے گا کہ وہ کون کون سے بدبخت ہیں۔ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا شرک ہے۔ دیہاتوں میں اکثر نادان لوگ اپنی کم علمی اور نادانی کے سبب بزرگوں کے دربار پر جا کر شرک کرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ بابا جی، ہمیں اولاد دے دے، ہمیں روزگار دے دے، ہماری مشکلات حل کر دیں۔ ایسے نادانوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نادان کی آہذاری کو سن کر قبر پر اللہ کا نیک ولی بھی ایسے شخص پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بزرگ بھی یہ کہتے ہوں گے کہ او لعنتی انسان، میں تیرا خدا نہیں، تو کیوں مجھے فرعون بنا رہا ہے؟ جس خالق حقیقت کے در پر میں اپنے سر جھکاتا تھا، جس سے میں ساری زندگی اپنی تمنا اور خواہشات مانگتا تھا، جس سے میں نیکی کی طاقت و توفیق مانگا کرتا تھا، تو بھی اس رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس سے بھی کیوں نہیں مانگتا جو سب کو دیتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا جو تیرا خالی ہاتھوں کو تیری خالی جولی کو بننے کی اصل قدرت رکھتا ہے؟ میرے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کیا تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی انسان کے سامنے سر جھکانا اور اس سے اپنی خواہشات کی تکمیل کی امید لگانا، اور یہی شرک ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ، شرک سے بچ جانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیا جائیں، پھر بھی شرک سے بچ جانا۔ یاد رکھنا کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب سودا لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والوں پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے بروز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ لوگ ہے حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتا ہے اور قربانی کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کھائی گئی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین کر تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گی۔ پوچھا گیا کہ حضرت تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں کہ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ان 3 لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گناہ گار ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو۔ اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی
قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔